میں نے یہ محسوس کیا کہ زندگی میں کوئی چیز آپ کو فائدہ نہیں دے سکتی جب تک آپ کو خطرہ مول نہ لیں۔ نیلسن منڈیلا کہتے ہیں، چھوٹا کھیلنے اور زندگی بسر کرنے کا کوئی جذبہ نہیں پایا جاتا۔ لوگ چھوٹا سوچتے ہیں اور محدود رہتے ہیں، بڑا سوچو اور بڑا خواب دیکھو۔ اور کہتے ہیں کہ مجھے یقین ہے آپ کے اسکول میں کیے گئے تجربات آپ کالج میں اپلائی کرتے ہیں، اپنے گول کو منتخب کرتے ہیں اور یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ کو زندگی میں آگے کیا کرنا چاہیے۔ آپ کبھی اپنے گول کو حاصل نہیں کر پاؤ گے جب تک آپ مستقل مزاجی سے اس کے پیچھے نہ لگ جاؤ۔ رسک لو، ڈرو مت، ناکام ہونے سے نہ ڈرو۔ چلیں آپ کو ایک پرانے آئی کیو ٹیسٹ کے بارے میں بتاتا ہوں۔ یہ 9 نقطے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، ان 9 نقطوں کو آپس میں کنیکٹ کرو، لیکن ایک ہی دفعہ میں، بغیر پینسل اوپر اٹھائے۔ اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ آپ کو باکس سے باہر جانا پڑے گا۔ نیلسن منڈیلا نے کہا، باکس کے باہر نکلنے سے نہ گھبراؤ، ناکام ہونے سے نہ گھبراؤ۔ وہ پزل کچھ یوں تھا، بڑا خواب دیکھو اور اس خواب کو ہمیشہ یاد رکھو۔ تھامس ایڈیسن کو آپ سب جانتے ہی ہوں گے۔ وہ 1000 دفعہ ناکام ہوا، لیکن اس نے ہار نہیں مانی اور 1001ویں دفعہ اس نے ایک بلب تیار کر دیا۔ آگے بڑھیں، آپ کا ہر ناکام تجربہ آپ کو کامیابی کے ایک قدم آگے لے جائے۔ ناکامی سے نہ ڈریں، یقین کریں آپ جتنی دفعہ ناکام ہوں گے اتنے ہی کامیابی کے قریب ہو جائیں گے۔ آپ ایک دفعہ فیل ہو گئے تو آپ ایک سیڑھی کامیابی کی چڑھ گئے، آپ دوسری دفعہ فیل ہوئے، آپ دوسری سیڑھی کامیابی کی چڑھ گئے۔ آپ زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر ناکام ہو جائیں گے۔ اسے قبول کریں، اسے گلے لگائیں، کیونکہ یہی ناکامی آپ کی کامیابی کی وجہ بنے گی۔ اور وہ کہتے ہیں، میں نے اپنے کریئر کے اوائل میں ایک براڈ وے نامی آڈیشن میں حصہ لیا۔ میرے خیال میں اس کے لیے بہترین تھا، اس حقیقت کو جانتے ہوئے بھی کہ میں گا نہیں سکتا۔ بہرحال مجھے نوکری نہیں ملی، لیکن یہاں بات ختم نہیں ہوئی۔ میں پھر سے چل پڑا اگلے آڈیشن کی تیاری کے لیے، اور میں نے دعا کی اور بہت دعائیں کی اس آڈیشن کے لیے، لیکن میں پھر ناکام ہوا اور ناکام ہوتا رہا، لیکن مجھے کوئی فرق نہیں پڑا۔ کیا آپ جانتے ہیں اس پرانی کہاوت کے بارے میں؟ آپ ایک نائی کی دکان کے ارد گرد بھٹکتے ہیں اور جلد یا بدیر آپ کے بال کٹ جاتے ہیں۔ گزشتہ سال میں نے براڈ وے پر فینسس نامی ڈرامہ کیا۔ یہ کورٹ تھیٹر تھا، اور یہ وہی تھیٹر تھا جہاں میں پہلی دفعہ آڈیشن میں ناکام ہوا تھا 30 سال پہلے۔ میری بات کا مفہوم یہ ہے کہ اگر آپ ناکام نہیں ہوتے تو اس کا مطلب آپ کوشش بھی نہیں کر رہے۔ یہ میں دوبارہ کہوں گا، اگر آپ ناکام نہیں ہوتے تو اس کا مطلب آپ کوشش بھی نہیں کر رہے۔ امیجن کریں کہ آپ اپنے لاسٹ اسٹیج پر ہیں اور آپ کے بیڈ کے ارد گرد کوئی کھڑا ہے۔ یہ وہ بھوت ہیں جو آپ کی ادھوری صلاحیتوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ یہ ان خیالات کے بھوت ہیں جن پر آپ نے کبھی عمل نہیں کیا۔ ٹیلنٹ کا بھوت جسے آپ نے کبھی استعمال نہیں کیا، وہ آپ کے بیڈ کے ارد گرد کھڑے ہیں، آپ سے ناراض، آپ سے مایوس اور پریشان۔ اور وہ کہتے ہیں، ہم آپ کے پاس آئے ہیں کیونکہ آپ ہمیں زندہ کر سکتے تھے، اور اب ہمیں ایک ساتھ قبر میں جانا ہے۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب آپ کا وقت آئے گا تو آپ کے بیڈ کے ارد گرد کتنے بھوت ہوں گے؟ اور یہ میرا ناکامی کے بارے میں آخری نقطہ، آپ کی زندگی کبھی سیدھی راہ پر نہیں چلے گی۔ میں نے یونیورسٹی میں پری میڈ کے طالب علم کے طور پر آغاز کیا۔ میں نے ایک کورس لیا جس کا نام تھا کارڈک مورفوگینیسس۔ کارڈک مورفوگینیسس، میں اسے نہیں پڑھ سکتا تھا، میں اسے بول نہیں سکتا تھا، میں یقینی طور پر اسے پاس نہیں کر سکا۔ تو پھر میں نے پری لا میں جانے کا فیصلہ کیا، اور پھر جرنلزم۔ بغیر کسی تعلیمی توجہ کے میرے گریڈ اپنی سمت میں 1.8 GPA تھا، اور یونیورسٹی نے مجھے شائستگی سے مشورہ دیا کہ کچھ وقت کی چھٹی لینا بہتر ہو سکتا ہے۔ میں 20 سال کا تھا اور اپنے کم ترین مقام پر تھا، اور پھر ایک دن 27 مارچ 1975 میں اپنی ماں کے ساتھ بیوٹی شاپ پر ان کی مدد کر رہا تھا۔ میری ماں کی ایک اپنی بیوٹی شاپ تھی، اور وہ ایک بوڑھی عورت تھی۔ میں ذاتی طور پر انہیں نہیں جانتا تھا، لیکن میں جب بھی آئینہ دیکھتا میں انہیں اپنے پیچھے کھڑا دیکھتا تھا، اور وہ مجھے گھور رہی تھی۔ وہ بس مجھے دیکھتی رہتی، ہر بار جب بھی میں انہیں دیکھتا وہ مجھے عجیب و غریب شکلوں سے دیکھتی رہتی تھی۔ اور آخر کار انہوں نے کچھ کہا جو میں کبھی نہیں بھولوں گا۔ انہوں نے پیش گوئی کی، ایک روحانی پیش گوئی۔ انہوں نے کہا، تم دنیا میں سفر کرو گے اور لاکھوں لوگوں سے بات کرو گے۔ اور اس کے اگلے ہی سال، جیسے میری ماں نے پیش گوئی کی تھی، میں نے پوری
पूरी दुनिया में सफ़र किया और लाखों लोगों से बात करी फिल्मों के ज़रिए। लाखों लोग जो मुझे नहीं देख सके और आज तक मैं उन्हें नहीं देख सका, उनसे बात करते हुए भी वो सिर्फ फिल्म देख सकते थे, मुझे हकीकत में नहीं देख सकते थे। जिन लोगों से आप मिलते हैं वो लोग जिनसे आप मोहब्बत करते हैं, ये वही लोग हैं जो आपको डिफ़ाइन करते हैं, आपकी वजाहत करते हैं, आपकी तारीफ़ करते हैं और आपको हौसला देते हैं। कभी ये मत सोचो कि मैं हार जाऊंगा, हारने से मत डरो, कभी पीछे नहीं रहो, आगे बढ़ो।